اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بھائی بہنیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، قرآن پاک میں ویسے تو ساری صورتیں بہت خوبصورت ہیں اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ممتاز ہیں، اور سورہ رحمان بھی ایک ایسے ہی صورت ہے جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ سے تقریباً دنیا میں بہت سارے لوگ، بہنیں، بھائی اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن کیا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہم نے یہ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس صورت میں ایسی کیا بات ہے جو یہ اتنی زیادہ مقبول صورت ہے قرآن پاک کی؟ اور کیا کبھی ہم نے اس میں موجود اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس صورت نے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں پر میڈیکل سائنس فیل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسے بہت سارے معجزات ہوتے ہیں جنہیں انسانی عقل شاید نہ مانے، لیکن اللہ کی رحمت یقیناً ضرور ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ میں آپ کو بیان کروں گا، تو کوشش کیجیے گا کہ ویڈیو کو مکمل سنیں توجہ کے ساتھ، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج والی ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح اللہ جل شانہ کان لگا کر قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا، یعنی جب کوئی اللہ کا بندے، اللہ کی بندی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت توجہ کے ساتھ اس کا قرآن پڑھنا سنتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت دولت مند صحابی تھے، اور ایک رات وہ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس بات سے بے خبر کہ کچھ لمحات کے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے، اور وہ اپنی کیفیت میں تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی دورانیے میں میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے اور ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاوت کو سنا اور اس کے بعد تشریف لے گئے، اور صبح فجر میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین کے الفاظ میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے، اور یہ اپنے وقت کے بادشاہ وقت بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور ان کا معجزہ یہ تھا، ایک تو ان کا معجزہ یہ تھا کہ جب یہ زبور اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تو چرند پرند سارے کان لگا کے سنتے اور وجد میں آ جاتے۔ اور دوسرا معجزہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں آ کے موم ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہاں پر اور میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے میرے بھائی بہن اس سے نا واقف ہوں کہ جنت میں بھی ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنائی جائے گی، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت آواز ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور قرآن پاک میں جو حسن ہے جسے حسن مانوی کہا جاتا ہے وہ تو ہر لفظ میں ہر سطر میں موجود ہے، لیکن الفاظوں کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں
اور پورے عروج میں آپ کو صرف اسی صورت میں نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے تو اس کی اگر 4 آیات پر جو سٹارٹ میں اس پر غور کیا جائے تو عجیب حقائق سامنے آتے ہیں۔ اس کی پہلی 4 آیات میں 4 بہترین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کے سبھی نام بہت پیارے ہیں اور بہت خوبصورت ترین ناموں کا مجموعہ اللہ کی ذات ہے، لیکن الرحمن نام کی تو کیا بات ہے۔ رحمان اللہ کا نام ہے اور رحمان کا مادہ ہے رحمت۔ اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بے شک اللہ کی رحمت کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیر نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا آپ بھی؟ تو فرمایا میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں بھی۔ تو آپ اس ایک بات سے اندازہ کیجئے کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت مند ہیں۔ تو ہماری تو سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب یہ رحمت اور اللہ کی شان 2 الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسا مادہ نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بنتے ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر، اور رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن پاک ہے۔ اس میں جو راز ہے اس کو سمجھے۔ ایک جگہ پر قرآن پاک میں یہ بھی درج ہے کہ قرآن ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ جو بھی علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ مخلوق میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ جتنا چاہے عطا کر دے۔ لیکن یہ کہ سب علوم میں سے سب سے بڑا علم قرآن پاک کا ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان نام بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو جو کچھ سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن پاک کا ہے۔ انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زمینوں آسمانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اور تخلیق انسان ہے، یعنی سب سے اونچی تخلیق اللہ تعالیٰ کی انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور علوم میں سے سب سے اونچا علم قرآن پاک کا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے علم البیان۔ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں اور کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے اسے نوازا ہے۔ ایک انسانی جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک، اندر اور باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں موجود ہیں اور جو کچھ بھی ہے ان میں سب سے بہتر کلام ہے۔ اور کلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے، یعنی بولنے کی وجہ سے، انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بولنے کے ذریعے سے امتیاز کو قائم کیا۔ تو انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت انسان کی گفتگو ہے، اس کی زبان ہے۔ اور ان سب کو جوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہترین نام رحمان ہے۔ اور جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ان میں سب سے زیادہ علم قرآن پاک میں ہے۔ اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان میں بہترین مخلوق انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں ان میں بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ اور ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو قرآن مجید کی دلہن سورہ رحمان کو کہا گیا ہے۔ اور یہ بہت بہترین
اور بہت خوبصورت صورت ہے، اور یقیناً یہ صورت ایسی ہے کہ جو ہر کسی کو بہت بہترین اور پیاری لگتی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو خاص ریگارڈ دیا ہے کہ اس کو قرآن پاک کی دلہن قرار دیا۔ سورہ رحمان کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور خاص طور پر اس کو رحمان کے لفظ سے شروع کیا، اسی لیے اس کا نام سورہ رحمان قرار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں میں سے سب سے عظیم مخلوق انسان ہے، اور اس صورت میں انسان کے مقصد تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایسا عنوان پیش کیا اور اس میں اشارہ کر دیا کہ انسان کا جو مقصد اعظم ہے وہ تعلیم القرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کو سیکھنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اب میں آپ کو سورہ رحمان کے پڑھنے کے بہت عظیم فائدے بیان کرتا ہوں۔ اس کے ایک فائدے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں اگر کیڑے مکوڑے ہیں، موذی جانور ہیں اور وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو سورہ رحمان کو پڑھیں اور پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور اس پانی کو پورے گھر میں اوپر دیواروں پہ چھڑکا جائے، کونوں خدروں میں، اور ایک قسم سے حصار باندھ لیں پورے گھر کا، اور دیوار پر لکھ کر بھی لگا دیں، یعنی بازاروں میں عام مل جاتی ہے سورہ رحمان لکھی ہوئی، تو وہ دیوار پہ لگا دیں۔ اس کا اتنا زبردست فائدہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے نہیں ٹھہریں گے۔ پھر سن لیں، ایک تو یہ کہ سورہ رحمان کو خود پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اور وہ دم کیا ہوا پانی دیواروں پہ چھڑکیں، خود بھی پئیں، گھر والے سبھی کو پلائیں، اور دوسرا کہ سورہ رحمان لکھی ہوئی دیوار پہ لٹکا دیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے موذی جانور وہاں سے دفع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس کسی انسان کی کوئی ایسی دلی مراد ہو جسے یہ انسان چاہتا ہو کہ وہ مراد پوری ہو جائے، اور وہ مراد اس کی پوری نہ ہوتی ہو، تو وہ اس سورہ رحمان کی روزانہ 11 بار تلاوت کرے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، یعنی 11 بار درود پاک پہلے ابراہیمی اور 11 بار بعد میں، اور 11 بار ہی اس سورہ رحمان کو پڑھے، ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے، اور اللہ سے دعا کرے اپنے اس مقصد کی۔ تو یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ 7 دنوں سے لے کر 10 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی اس حاجت کو پوری کر دے گا۔ اس سورت کی 78 آیات ہیں، اور اگر کوئی مقصد ہو انسان کی زندگی کا اور اس کو آپ پڑھ لیں تو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، تھوڑی سی محنت ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے، یہ چیچک اور جلد کی بیماریاں جتنی بھی ہیں، یہ عام طور پر بچوں میں خسرہ نکل آتا ہے، اس کے لیے بھی یہ سورت بہت مجرب ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں، اور 3 پھونکے پانی میں زور زور سے ماریں، اور وہ پانی متاثرہ جگہ پر جلد پر لگائیں بھی اور پیئیں بھی، یعنی جس کسی بھائی بہن کو یا بچے کو جلد کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ سورہ رحمان کا پڑا ہوا پانی لگائے بھی اور پیئے بھی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 1 ہفتے کے اندر اندر ہر قسم کے داغ دبے سب ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور ایک چوتھا بڑا فائدہ سورہ رحمان کا یہ ہے کہ اگر کسی اللہ کے بندے اللہ کی بندی کو جنات نے پکڑ لیا ہو، یعنی اس کے اندر اپنا بسیرا کر لیا ہو، تو اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ سورہ رحمان کو تلاوت کریں اور اس متاثرہ شخص کے کان میں زور زور سے 3 بار پھونکے ماریں، اور جو بھی بھوت اس کے اندر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ نکل کے بھاگ جائے گا۔ آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس نیت سے پھونک مارنی ہے کہ اللہ اس کے اندر جو بھی بری مخلوق ہے وہ دفع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھاگ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنا بھی حصار کرنا ہے، اور اپنے گھر کا بھی حصار کر لیں کہ کسی اور کو کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسانوں اور جنات کو خطاب کیا ہے، یا معاشر الجن والانس،
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو ڈانٹا بھی ہے کہ اگر تم نکل کے بھاگنا چاہو تو میری سلطنت میں سے نکل کے کہاں بھاگو گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ تم سب میری قدرت کے اندر ہو، تم کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے۔ اور اس کے اندر ایسے مضامین ہیں کہ جنات نہیں ٹھہرتے۔ اور ایک پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بھائی بہن کو محسوس ہو کہ گھر میں کوئی جناتی اثر ہے، کوئی ایسے بھی اثر ہے، کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے، کوئی آوازیں آتی ہوں، ایسی بہت ساری چیزیں میں نے خود بھی دیکھی ہیں، بہت سارے بھائی بہنوں نے بھی دیکھی ہوں گی، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ سورہ رحمان کو بلند آواز سے پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی چیز پر سورہ رحمان کی بلند آواز سے تلاوت چلا دیں۔ آج کل تو آڈیو اور ٹی وی کا دورہ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی وہاں پر برے اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی بندے یا بندی کو خواب میں یہ نظر آئے، یا خواب میں پڑھا یا سنا یا خود پڑھا، تو اس کی تعبیر ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکہ یا مدینہ میں کسی ایک شہر میں بلائیں گے، سبحان اللہ، اور وہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ایون کہ اس کا انتقال بھی وہیں پر ہوگا۔ کہ اگر یہ کسی کو خواب میں پڑھے اور سنے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہے اور وہیں پر اس کی وفات کا وقت ہو جائے۔ اور ایک تعبیر اس کی یہ ہے کہ جو بندہ یہ پڑھے یا سنے خواب میں تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور خاص نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اگر سورہ رحمان پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور فضائل ہیں تو جو میرا بھائی بہن پڑھے وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس طرح میں اپنے اکثر وظائف میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں، اور پانی پہ دم کریں، اور دم کیا ہوا پانی پورے گھر میں چھڑکیں، خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، بیماروں کو پلائیں۔ قرآن مجید میں شفا ہے ہر چیز سے، اور قرآن مجید یقیناً اللہ تعالیٰ کا سب سے طاقتور ترین کلام ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن مجید کی برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ رحمان پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔